یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 10 دسمبر 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا محافظ انسان۔ سنہری متن: زبور۔ اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو میرے بکھرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ درسی واز بائبل میں سے خروج۔ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال آیا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ زبور۔ اے میرے لوگو میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ میں تمثیل میں کام کروں گا اور قدیم معمے کہوں گا، اور جن کو ہم اپنی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ ہماری اولاد کو تعلیم دیں، کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنے، ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی۔ انہوں نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا، اور اس کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو جو اس نے کیے تھے بھول گئے، بلکہ خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا، کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور خدا کی نجات پر بھروسہ نہ کیا، تو بھی اس نے فلک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھول دیے، اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے، اس لیے اس نے ان کے دلوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا۔ جب وہ ان کو قتل کرنے لگا، وہ اس کے طالب ہوئے اور رجوع ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈھونڈنے لگے، اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان ہے اور حق تعالی ان کا فدیہ دینے والا ہے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے اس کی خوشامد کی اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولا، کیونکہ ان کا دل اس کے لیے درست نہ تھا اور وہ اس کے عہد میں وفادار نہ نکلے۔ لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا، اور اسے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہیں، یعنی ہوا جو چلی جاتی ہے اور پھر نہیں آتی۔ ہوسے۔ اے بنی اسرائیل خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی اور شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے۔
ہوش سے۔ اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بدکرداری کی وجہ سے گر گیا ہے۔ خداوند کی طرف رجوع لا اور کہو، ہماری تمام بدکرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما۔ میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا۔ امثال۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تب تو بے کھٹکے اپنے راستے پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا۔ امثال۔ تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے۔ زبور۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا اور تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ یوحنا۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا کے پاس ہی جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پونچھنے شروع کیے۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا، تم سب پاک نہیں ہو۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا، اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یوحنا۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا۔ یوحنا۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ آئیے سارے معاملے کا نتیجہ سنتے ہیں۔ خدا سے محبت رکھیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں۔
کیونکہ یہی اس کی شبیہ اور صورت پر کامل انسانیت ہے۔ الہی محبت لامحدود ہے، اس لیے جو کچھ بھی وجود رکھتا ہے سب خدا میں اور خدا کا ہے، اور یہ اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا تم اس یقین میں زندہ رہتے ہو کہ عقل مادے میں ہے اور کہ بدی عقل ہے، یا کیا تم اس زندہ ایمان میں رہتے ہو کہ یہاں ماں سوائے ایک خدا کے اور کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے، اور اس کے حکموں پر عمل کر رہے ہو؟ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، یہ لفظ میرے روح ہے، لہٰذا اس حکم کا مطلب ہے تو میرے سامنے نہ کوئی ذہانت، نہ زندگی، نہ مواد، نہ سچائی، نہ محبت رکھنا ماں سوائے اس کے جو روحانی ہے۔ دوسرا بھی اسی طرح ہے، تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس بات کی پوری طرح سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ تمام انسانوں کی عقل ایک ہے، ایک خدا اور باپ، ایک زندگی، حق اور محبت ہے۔ جب یہ حقیقت ایک تناسب میں عیاں ہوگی تو انسان کامل ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی، اور انسان کا حقیقی بھائی چارہ قائم ہو جائے گا۔ دوسرے دیوتا نہ ہونا دوسروں کی طرف جانے کی بجائے رہنمائی کے لیے ایک کامل عقل کے پاس جاتے ہوئے انسان خدا کی مانند پاک اور ابدی ہو جاتا ہے، جس کے پاس وہی عقل ہے جو مسیح میں بھی تھی۔ مالک نے کہا، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ ہستی کے الہی اصول کے پاس نہیں آتا، یعنی مسیح، زندگی، حق اور محبت کے بغیر، کیونکہ مسیح کہتا ہے، راہ میں ہوں۔ اس اصلی انسان یسوع کی بدولت طبیب کے اسباب کو پہلے درجے سے آخری تک کر دیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ الہی اصول یعنی محبت اس سب کو خلق کرتا اور اس پر حکمرانی کرتا ہے جو حقیقی ہے۔ سیکسن اور 20 دیگر زبانوں میں اچھائی خدا کے لیے ایک اصطلاح ہے۔ صحائف اس سب کو ظاہر کرتے ہیں جو اس نے اچھا بنایا، جیسے کہ وہ خود اصول اور خیال میں اچھا۔ اس لیے روحانی کائنات اچھی ہے اور یہ خدا کو ویسا ہی ظاہر کرتی ہے جیسا وہ ہے۔ خدا کے خیالات کامل اور ابدی ہیں، وہ مواد اور زندگی ہیں۔ مادی اور عارضی خیالات انسانی ہیں جن میں غلطی شامل ہوتی ہے۔ چونکہ خدا روح ہی واحد وجہ ہے، اس لیے وہ الہی وجہ سے خالی ہیں، تو پھر عارضی اور مادی روح کی تخلیقات نہیں ہیں۔ یہ روحانی اور ابدی چیزوں کے مخالف ہونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہاں صرف ایک ہی روح ہے۔ انسان کبھی خدا نہیں ہوتا، بلکہ روحانی انسان خدا کی صورت پر پیدا ہوتے ہوئے خدا کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سائنسی عکس میں انا اور باپ غیر منفک ہیں۔ الہی عقل سبھی شناختوں کو بطور منفرد اور ابدی گھاس کاٹنے والی تلوار تا ستارے تک محفوظ رکھتا ہے۔ حقیقی انسان کا ہر عمل الہی فہم کی نگرانی میں ہے۔ انسانی سوچ قتل کرنے یا علاج کرنے کی کوئی قوت نہیں رکھتی، اور اس کا خدا کے بشر پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ الہی فہم جس نے انسان کو خلق کیا اپنی صورت اور شبیہ کو برقرار رکھتا ہے۔ انسانی عقل خدا کے مخالف ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے، جیسے کہ پولس رسول واضح کرتا ہے۔ جو وجود رکھتا ہے وہ محض الہی فہم اور اس کا خیال ہے۔ اسی فہم میں ساری ہستی ہم آہنگ اور ابدی پائی جاتی ہے۔ سیدھا یا تنگ راستہ اس حقیقت کو دیکھنے اور تسلیم کرنے، اس قوت کو قبول کرنے اور سچائی کی راہوں کی پیروی کرنے کے لیے ہے۔ کیا یہ ایمان رکھنا کفر کی ایک قسم نہیں کہ مسیحا جیسا ایک عظیم کام جو اس نے خود کے لیے یا خدا کے لیے کیا، اسے ابدی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے یسوع کے نمونے سے کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں تھی، مگر انسانوں کو اس مدد کی ضرورت تھی، اور یسوع نے اس کے لیے اس راہ کی نشاندہی کی۔ الہی محبت نے ہمیشہ انسانی ضرورت کو پورا کیا ہے اور ہمیشہ پورا کرے گی۔ کسی دوسرے شخص کی نسبت جس کا اصل کم روحانی ہو، یسوع نے خدا کی مثال کو بہت بہتر انداز میں پیش کیا۔ خدا کے ساتھ اس کی فرما برداری سے اس نے دیگر سبھی لوگوں کی نسبت
ہستی کے اصولوں کو زیادہ روحانی ظاہر کیا۔ اسی طرح اس کی اس نصیحت کی طاقت ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اگرچہ گناہ اور بیماری پر اپنا اختیار ظاہر کرتے ہوئے عظیم معلم نے کسی صورت دوسروں کو ان کے تقوی کے مطلوبہ ثبوت دینے میں مدد نہیں کی، اس نے ان کی ہدایت کے لیے کام کیا کہ وہ اس طاقت کا اظہار اسی طرح کریں جیسے اس نے کیا اور اس کے الہی اصول کو سمجھے۔ استاد پر مکمل ایمان اور وہ سارا جذباتی پیار جو ہم اس پر نچھاور کر سکتے ہیں، صرف یہی ہمیں اس کی تقلید کرنے والے نہیں بنائیں گے۔ ہمیں جا کر اسی کی مانند کام کرنا چاہیے، وگرنہ ہم ان بڑی برکات کو فروغ نہیں دے رہے جو ہمارے مالک نے ہمیں عطا کرنے کے لیے کام کیا اور تکلیف اٹھائی۔ مسیح کی الوہیت کا اظہار یسوع کی انسانیت میں کیا گیا تھا۔ صبر، حلیمی، محبت اور نیک کاموں میں ظاہر ہونے والے فضل میں ترقی کرنے کی پرجوش خواہش کے لیے ہمیں سب سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے استاد کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کے نمونے کی پیروی کرنا ہم پر اس کا مناسب قرض ہے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی شکر گزاری کا واحد موزوں ثبوت ہے۔ باوفا اور دلی شکر گزاری کو ظاہر کرنے کے لیے بیرونی عبادت خود میں ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ ہمیشہ اچھے بنے رہنے کی عادتاً جدوجہد دائمی دعا ہے۔ اس کے مقاصد ان برکات سے ظاہر ہوتے ہیں جو یہ لاتی ہے، وہ برکات جنہیں اگر ناقابل سماعت الفاظ میں بھی نہ سنا جائے، محبت کے ساتھ حصہ دار بننے کے لیے ہماری قابلیت کی تصدیق کرتی ہیں۔ میری خستہ حال امید اس خوشی کے دن کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے جب انسان مسیح کی سائنس کو سمجھے گا اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھے گا، جب وہ یہ جانے گا کہ خدا قادر مطلق ہے اور جو کچھ اس نے انسان کے لیے کیا ہے اور کر رہا ہے اس میں الہی محبت کی شفائیہ طاقت کو جانے گا۔ وعدے پورے کیے جائیں گے، الہی شفا کے دوبارہ ظاہر ہونے کا وقت ہمہ وقت ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی اپنا زمینی سب کچھ الہی سائنس کی التار پر رکھتا ہے وہ اب مسیح کے پیالے میں سے پیتا ہے، اور وہ روح اور مسیحی شفا کی طاقت سے ملبوس ہوتا ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔